حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، پوری دنیا اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں فکر مند ہوتی ہے۔ میرے کچھ بچے شاید آج نئے آئے ہیں، بول رہے ہیں، انہیں علم نہیں کہ جمعے میں خاموشی ضروری ہے۔ میں بیٹا آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، جمعے میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ جمعہ سنیے۔ انسان اپنے بچوں کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہا ہے، اور الحمدللہ والدین کے اندر مالک نے تعلیم کا، تربیت کا، بچوں کی خیر خواہی کا یہ پہلو رکھا ہے، بھلے وہ دیندار ہو یا دنیا دار ہو۔ اس حوالے سے ہمارا قومی رویہ یہ بن گیا ہے کہ ہم اچھے سے اچھا اسکول، ادارہ، انسٹیٹیوٹ وہ ڈھونڈتے ہیں۔ بچے 5-6 گھنٹے پڑھنے کے بعد جب گھر آتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہم انہیں پھر اکیڈمی روانہ کر دیتے ہیں یا ہوم ٹیوشن رکھوا لیتے ہیں، تاکہ بچوں کا وقت زیادہ سے زیادہ تعلیمی سلسلے میں گزرے۔ بڑی اچھی فکر ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم سارے، اللہ نے 2 آنکھیں دی تھیں، 2 جہان ہیں، دونوں کو دیکھا جائے۔ اگر دنیا میں کسی انسان کی ایک آنکھ قدرتاً کسی حادثے میں اتفاقیہ طور پہ ضائع ہو گئی ہو تو ہم اسے کانا کہتے ہیں، اور اسے آسانی سے رشتہ نہیں دیتے، حالانکہ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے نظر آ رہا ہے۔ ایک آنکھ بھی وہ سب کچھ دکھاتی ہے جو 2 آنکھیں مل کے، لیکن وہ مزہ نہیں ہے جو رب نے ایک قدرتی اپنی تخلیق میں رکھا ہے۔ لیکن دنیا داری میں آ کے سارے لوگ، قرآن مجید کہتا ہے کہ نابینے ہو گئے۔ قوم نوح کو جب برباد کیا گیا اللہ نے، تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 64 کا آخری جملہ اللہ یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اندھے تھے، ہم نے انہیں اس وجہ سے تباہ کیا۔ سر جی وہ اندھا پن کیا تھا؟ کبھی غور کیجئے گا۔ ان کے کان تھے، سب سنتے تھے، مگر 950 سال انہوں نے نوح علیہ السلام کی نہیں سنی۔ بیوی نے نہیں سنی، بیٹے نے نہیں سنی، قوم نے بھی نہیں سنی، سرداروں نے اور وڈیروں نے بھی نہیں سنی۔ سنی تو جواب کیا دیا؟ کہنے لگے کہ نوح علیہ السلام ہم تجھے گمراہی میں دیکھتے ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ تم گمراہ ہو گئے ہو۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، آپ ان کے رستے سے ہٹ گئے ہو۔ نبیوں کو قوم کہہ رہی ہے کہ تمہارا رستہ ٹھیک نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جو جملے تھے وہ آج بھی ہیں۔ نہ قرآن ٹھیک ہے، نہ رحمان ٹھیک ہے، نہ خالق اور مالک ہے، نہ کوئی الہ ہے، نہ کوئی معبود ہے، دہریت ہے، الہاد ہے، اور یک چشمگی، ایک نظر۔ اگر ہماری گاڑی کی فرنٹ کی 2 لائٹوں میں سے ایک خراب ہو تو روڈ پہ چالان کرتے ہیں، وہ جی حادثے کا باعث ہو سکتی ہے، اور ہو بھی جاتا ہے، دھوکے کھاتے ہیں لوگ۔ ٹریکٹر ٹرالی آ رہی ہے، ایک لائٹ نظر آتی ہے، لوگ موٹر سائیکل سمجھتے ہیں، ٹکرا جاتے ہیں۔ اس قوم کو بتایا گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے کشتی بنی، دل تھا، سب کچھ سمجھتے تھے، لیکن اللہ کی بات نہیں سمجھ پائے۔ بارش ہوتی رہی، زمین پانی نکالتی رہی، طوفان بنے، سونامی بنے، سیلابی ریلے آئے،
تھپیڑے لگے، مگر جیسے اندھے کو نہیں دکھتا ایسے ان ظالموں کو بھی نہیں دکھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام اور جو ان کی کشتی میں سوار ہو گئے ان کو تو ہم نے بچا لیا اور باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ سر جی کسی قوم کو رب نے کسی چیز میں غرق کیا، کسی کو کسی میں کیا۔ آج کا انسان مادہ پرستی میں غرق ہے، سر سے لے کے پاؤں تلک، باپ سے لے کے بیٹے تلک، ماں سے لے کے بیٹی تلک، والدین سے اولاد تلک، رشتہ داروں تلک، جہاں مرضی نظر دوڑا لیں آپ کو ہر شخص مادہ کمانے میں، مٹیریلزم کے پیچھے، دولت، دنیا، بس یہ ہو میرے مرنے کے بعد میرے اولادوں کے لیے بڑے اچھے گھر، بڑی اچھی سوسائٹیز، بہترین گاڑیاں، مال دولت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے تو نہیں چلے گا، کائنات میں نے بنائی ہے، یہاں تم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو اور یہاں کا حصہ اتنا لیجئے جتنا ہے ضروری۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، لیکن آخرت کس نے کمانی ہے؟ جہاں تم نے سدا رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام پہ جو کتاب اتاری، پیمبر کا جو خاصہ بتایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہیں کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں رسول کو بھیجا۔ ان پڑھ لوگ، اگر آپ یہاں تھوڑا سا غور کریں، ان پڑھ لوگ کن کو کہا ہے اللہ نے؟ جو فزکس کا علم رکھتے تھے، جو کیمسٹری کو سمجھتے تھے، جو بایو کے حیاتیات کے بڑے ماہر تھے، جو سائنسی علوم میں 7 سمندر پار کا سسٹم رکھتے تھے، جس ترقی کو آج چائنا چھو رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس نے سورج کے مقابلے میں سورج بنا لیا ہے آئینے سے، تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ کسی کا پیالہ تھا وہ سمندر کے پار بیٹھا دوسرے علاقوں کی پوری خبریں دیتا تھا۔ ہم نے ان لوگوں کو جن کے پاس جغرافیے کا علم، نجوم کا علم، سماوات کا علم، اسفار کا علم، ٹریڈ کا، بزنس کا، کاروبار کا اور انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیوں کا، جن کے پاس پورا گراؤنڈ تھا، اللہ نے ان کو کہا ہے یہ ان پڑھ ہیں، عربی لینگویج کے ماہر تھے، اشعار میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے اور ادب میں، گرامر میں ان کے اوپر انتہا ہو گئی تھی۔ 7 معلقات کو مکہ کی جو بلڈنگ ہے سب سے معروف بیت اللہ میں لٹکاتے تھے، کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ اللہ نے کہا ان پڑھوں کے ان پڑھ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے ان ان پڑھوں میں اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ انہیں کیا پڑھاتے تھے؟ یہ علوم جن کے پیچھے میرے اور آپ کے بچوں کے بیگ بھرے ہوئے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ گئی ہیں، ہڈیاں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، یہ پڑھاتے تھے۔ اسلام کا آج بھی نصاب یہ ہے، اٹھائیے سینے سے لگائیے جائیے، بچے کو بھیجیے ایزی وے، اور دوسری طرف صرف اپنے ان بچوں کے بیگز دیکھ لیجئے جو ابتدائی طور پہ ہیں، ان کا وزن دیکھیے، ہمیں ساتھ آیا رکھنی پڑتی ہے، ہمیں ساتھ میں کسی نوکر کو بھیجنا پڑتا ہے، ملازم رکھنے پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ انہیں کائنات دکھاتے تھے، رب کی نشانیاں دکھاتے تھے، آیات دکھاتے تھے۔ جب لفظ آیت آئے نا قرآن مجید میں تو اس کے 4 بڑے مفہوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی جبریل اور وقت کے پیغمبر ہوتے ہیں، ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے آپس میں تعلق وہ ہوتا ہے۔ دوسری بڑی نشانی آیت یا قرآن، وہ الفاظ ہوتے ہیں جو الحمد سے لے کے والناس تلک تعبیر کرتے ہیں۔ میرے من میں کیا ہے، مجھے بولنا پڑے گا تعبیر کے لیے، مجھے لفظ اللہ نے یہ سہارا رکھے ہیں، تو مجھے کہنا پڑے گا کہ میں
اس وقت کس پوزیشن میں ہوں، کس کیفیت میں ہوں، میں کیا ہوں، بتانا پڑتا ہے۔ میں نے اگر کہا کہ میں زمین پہ ہوں، بیٹھا ہوں، تو زمین کیا ہے؟ لفظوں میں زمین ہے، عربی میں لفظ الارض ہے، لیکن ہے کیا یہ؟ مجھے یہ کائنات کا بنا ہوا تخلیقی ایک قرآن ہے جو اللہ کی صفت ہے، وہ کلام ہے، وہ بول رہا ہے، لیکن یہ کائنات اس کی ترجمان ہے، دلیل ہے، دلالت ہے، شہادت ہے، گواہی ہے۔ قرآن کہتا ہے السماوات، آسمان کہاں ہیں؟ اوپر ہیں۔ فضا ذکر کرے گا، سامنے موجود ہے۔ قرآن شجر کا ذکر کرے گا، اشجار بولے گا، نیکی ملے گی، لیکن اشجار ملیں گے کہاں؟ کائنات میں۔ وہ پرندوں کا بولتا ہے، پرندے کہاں؟ اس کائنات میں۔ انسان کا بولتا ہے، انسان کہاں ہے؟ اسی کائنات میں، میرے سامنے، آپ کے سامنے۔ لوگوں وہ رجال بولتا ہے، مرد تو نظر آتے ہیں، دکھتے ہیں۔ تو ان حوالوں سے انہیں کائنات میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے، تلاوت کر کے اور دکھا کے، سنا کے، سمجھا کے بیان کرتے تھے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، بدو تو دیہات سے اونٹ لے کے آیا ہے، اونٹ کو نہیں دیکھتا، تجھے رب کو پہچاننا ہے تو اونٹ کو دیکھیے، اس کی کون سی جو ہے وہ کل سیدھی ہے، سر سے لے کے پاؤں تلک سب رب نے اس کو عجیب بنا دیا ہے، گھٹنے اس کی اگلی ٹانگوں میں رکھ دی ہیں۔ گھٹنے اونٹ کے آپ چیک کریں کہاں رکھے ہیں؟ اگلے ہاتھوں میں۔ گھٹنا ہمیشہ پیچھے فولڈ ہوتا ہے، اونٹ کو کبھی بیٹھتے دیکھیں تو اس کا یہ فرنٹ والا پیچھے فولڈ ہوتا ہے، بازو آگے فولڈ ہوتا ہے، اور اس کی پچھلی ٹانگیں آگے فولڈ اور ہوتی ہے۔ ہاتھ پیچھے رکھ دیے، گھٹنے آگے رکھ دیے، کونیاں پیچھے ڈال دی، کیا کچھ نہیں کیا۔ اگر صرف اونٹ پہ بات کی جائے تو میرے خیال میں اس میں کئی جمعے درکار ہوں، لیکن اللہ کہتے ہیں دیکھو ان لوگوں نے اونٹ دیکھ کے رب پہچان لیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، تم سے ایک خیمے کی چھت نہیں اٹھائی جاتی، پلر ڈالنا پڑتا ہے، ستون دینا پڑتا ہے، عمود دینا پڑتا ہے۔ یہ اتنے بڑے آسمانوں کو کس نے اٹھایا؟ دیکھو رب نظر آئے گا، پہچان ہوگی، آیات۔ اور پھر پہاڑوں کو دیکھو، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہم نے پہاڑ کیسے جوڑ دیے، کیسے گاڑ دیے، اکٹھے کر دیے، اٹھا دیے، اور ان میں خزانے چھپا دیے۔ کبھی ان کو بھی دیکھو، پہاڑوں میں رہتے ہو۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ہم نے زمین کیسے پرتوں میں، تہوں میں بچھا دی اور اس میں کیا کیا رکھ دیا ہے، پتہ کرو۔ اب اللہ کہتے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، نصیحت کرنی ہے تو دلائل اور آیات کے ساتھ کیجئے، جذبات کے ساتھ نہیں۔ دلائل دیے گئے، جذبات دیے، ان کو ساتھ جوڑا گیا۔ اب وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا تصفیہ کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ پہلے سازوں کو ہم آواز کیا جاتا ہے، پھر جا کر کے کہیں نغمے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ساز ایسے نہیں تھے، ساز تو بگڑے ہوئے تھے، انداز بگڑے ہوئے تھے، بیٹیاں زندہ درگور کر دیتے تھے، شادیوں کے لیے 10 تلک بھاگے ہوئے تھے، اپنے گھر بیٹی نہیں ہونے دینی، دوسرے کی لے آنی۔ یہ چیزیں تھیں، مار دو، غیرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تزکیے کروائے، جن کے سینوں میں 360 بت تھے نا، الہ اور معبود بن کے اللہ کے گھر پہ قبضہ جما کے بیٹھے تھے، جعلی الہ۔ آپ کے پلاٹ پہ کوئی قبضہ جما کے بیٹھے، آپ فکر مند ہو جاتے ہیں۔ مسجد کا لیفٹ سائڈ سے جو راستہ آ رہا تھا، آپ نے دیکھا دیواریں کھڑی ہو گئی، حالانکہ اس ادارے کا کوئی ایسا مقصد یا ہدف قطعاً نہیں ہے۔ اہل علاقہ کو اس بارے میں بے فکر ہونا چاہیے، مگر جس کی جگہ ہے اسے فکر ہوتی ہے۔ رحمان کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، 360 معبود بٹھا دیے گئے ہیں، رب نے پیغمبر بھیجا، پہلی دعوت کیا دی؟ تزکیہ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، یہ تمہاری بگڑی بنانے کے لائق نہیں ہے، یہ خود بیچارے پتھر بن گئے ہیں، بنا دیے گئے ہیں، کیا کرتے ہو؟ اپنے من صاف کرو، توحید کی طرف آؤ، شرک کو چھوڑو۔
اچھا اگر یہ ظاہر کو صرف ختم کرنا ہوتا تو پہلے مکے میں 360 بت ٹوٹ سکتے تھے. ایک پیغمبر کے مکے کی طاقت ذہن میں رکھیے گا. سنن النسائی کی صحیح. جو جنتی آدمی ہے نا اس کے پاس 100 پہلوانوں کی طاقت ہوتی ہے, اور نبوت 40 جنتی آدمیوں کی طاقت رکھتی ہے. اب 100 کو 40 سے ضرب دے لیں, 4000 پاور کا ایک پنچ دیوار پہ پڑے اور پہلوان ایک ساتھ کھڑے ہو کے مارے, آپ کا کیا خیال ہے دیوار بچے گی؟ لیکن رب نے ایسا نہیں کروایا. موسیٰ علیہ السلام سے مکہ مروا کے قبطی مروا دیا. یہاں ایسے نہیں ہوا. 21 سال میرے محبوب نے دلوں سے بت نکالے ہیں. 13 سال مکے کی زندگی اور 8 سالہ مدینے کی زندگی. 21 سال 23 سالہ دور نبوت ہے. 21 سال سینوں کے بت صاف کیے ہیں, دلوں کے بت, کینے کے بت, حسد کے بت, نفرتوں کے بت, عقائد کے بت نکال کے جب ماحول بن گیا, تزکیہ ہو گیا, پلاٹ پہلے کوڑے سے صاف کیا جاتا ہے, پھر بنیادیں اٹھائی جاتی ہیں. تب میرے محبوب نے 21 سالوں کے بعد فتح مکہ میں جا کے بتوں کو ہاتھ ڈالا ہے. کیا کہیں گے آپ, کیسا تزکیہ تھا؟ اور تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, الکتاب پڑھاتے ہیں, صرف کتابیں نہیں, الکتاب. میرے محبوب یہ الکتاب ہے قرآن, اور محبوب صاحب قرآن ہے. دونوں کا انداز اپنا اپنا, نہ یہ گھڑی ہوئی نہ وہ کسی کے سر مڑی ہوئی. استاذ نے کیسے کتاب پڑھانی ہے, سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. میں ڈیلی دیکھتا ہوں میرے اساتذہ, پروفیسرز, حضرات, ڈاکٹرز بیچارے اپنے سبق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, رٹا لگا رہے ہوتے ہیں, پھر اس کو جا کر کے بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو رب سے دل ملاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. پورا ذخیرہ احادیث, ایک بھی روایت ایسی نہیں جو بندے کو رب سے نہیں ملا رہی, بندے کو بندگی نہیں سکھا رہی. اگر صحیح بخاری کی 97 کتب ہیں, یعنی چیپٹرز ہیں, اور اس کے اندر پھر ابواب ہیں اور ہزاروں احادیث ہیں, پہلی روایت سے لے کے آخری روایت تلک, سلیقے میں, شعار میں, گفتار میں, کردار میں, رویوں میں, سماج میں, معیشت میں, معاش میں, رشتوں میں, تعلقات میں, عبادات میں, مناجات میں, دنیا میں اور آخرہ, ہر اعتبار سے دنیا کو رب سے جوڑا جا رہا ہے اور دنیا دار کو دیندار بنایا جا رہا ہے. اور یہی الحمد سے والناس تک ہے. اسلوب اپنا اپنا ہے. والحکمہ, لیکن حکمت کمال ہے, دانائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے, بدو ہے. میرے خیال میں کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ گوارا نہیں کرے گا کہ میرے ادارے کے اندر کوئی شخص آئے اور میرے گلے میں پٹکا ڈال کے, چادر ڈال کے, رسا ڈال کے, رومال ڈال کے, اور اس کو اچھی طرح بٹ چڑھا کے بھینچ کے کہ میری آنکھیں باہر آ جائیں, مجھے کہے کہ میرے بچے کو پڑھاؤ. ہم کیا کہیں گے؟ استاذ کی توہین ہوئی ہے. اس کے بچے کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دے کے لکھ دیا جائے کہ یہ بچہ دنیا میں کہیں داخلہ لینے کے قابل نہیں, اس کا باپ بدتمیز ہے. یہ آیا ہے. محبوب کے گلے میں چادر ڈال کے اتنے بل دیے ہیں کہ محبوب کی آنکھیں باہر آنے لگ گئیں. اور قریب کون بیٹھے تھے؟ جان نچھاور کرنے والے. حضور اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتار دوں. آپ نے کہا نہیں, اسے پتہ نہیں ہے, اسے مانگنے کے کہنے کے آداب نہیں آتے, انہوں نے ایسے ہی سیکھا ہے. آپ نے یہاں ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کی اور پھر اس نے جو مانگا اسے ڈبل دلوا کے اسے بھیجا گیا. ایک اور آیا ہے والحکمہ. سر جی حدیث کے دشمن تو بڑے ہیں لفظوں میں. کبھی آئیے نا دنیا یونیورس میں, کائناتوں میں, یونیورسٹیز کے سارے علوم میں حدیث پہلی سے لے کے آخری تلک صحیح سند اور متن کے ساتھ موجود ہو, لے کر کے آئیے. ہزاروں علوم دنیا کو دیتی ہے. دنیا کو تو سلیوٹ کرنا چاہیے تھا, سلام کرنا چاہیے تھا کہ ایسا سبق کوئی اور دے ہی نہیں سکا. آپ سمجھیے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں, آپ بیٹھے ہیں, ایک شخص آئے اور سامنے آ کر کے دھوتی اٹھائے اور یہاں پیشاب کرنا شروع کر دے, آپ گوارا کریں گے؟ اور بالخصوص وہ کسی دوسرے مسلک کا ہو. یہ کون تھا؟ یہ کافر تھا, مسلمان نہیں تھا. جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد.
میں دینی مدارس کی اہمیت پہ آج بات اگر کرنا چاہ رہا ہوں تو اسے اگلی قسط میں بھی لے کے جاؤں گا، مگر آج تمہید میں ذہن رکھیے کہ میں جس سبق کی دعوت اور داخلے کی دعوت دینے لگا ہوں، لوگوں دنیا نے دور سے اس کے بارے میں پراپوگنڈا سنا ہے. جیسے سب سے سچے نبی کو جھوٹا کہا گیا، سب سے بہترین کردار کے مالک کو جادوگر کہا گیا، سب سے دانا بینا عقل مند شخص کو جو ہے لوگوں نے مجنون، پاگل، دیوانہ کہا، اور جس کی روح کائنات پہ سب سے زیادہ روحانی اولاد ہے اسے ابتر اور بے نسلہ اور دم کٹا کہا گیا. لیکن وہ سچ نہیں تھا، پراپوگنڈا تھا. ایسا ہی کچھ پراپوگنڈا مدارس اور مساجد کے بارے میں، اہل علم، اہل دین کے بارے میں آج بھی موجود ہے. لیکن میں ریکویسٹ کروں گا، عرض کروں گا، یک طرفہ سن کے فیصلہ نہ لیا کریں، اپنی اولادوں کی آخرت کے بارے میں بھی فکر کریں. یہ شخص آیا ہے، دھوتی اٹھائی ہے، سامنے بیٹھ گیا، مرید بیٹھے ہوئے ہیں، پیشاب کرتا ہے. اگر آج کی کوئی مسجد، کوئی ادارہ ہوتا، سچی بتائیے، کوئی دنیا دار بھی ادارہ ہوتا، کسی پرنسپل کے آفس میں آ کے، کسی وی سی کے آفس میں کوئی یہ جرت کرتا، چھوڑا جاتا؟ اللہ اکبر. میرے محبوب کے اصحاب نے عادتاً ڈانٹا، مہ اصل میں مخفف ہے، ما ہادہ. او بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ آپ نے اسے نہیں کہا، اپنے ساتھیوں کو کہا چپ ہو جاؤ بس. لا تزرموا علیہ بولا. کوئی بندہ پیشاب کر رہا ہو تو اسے ڈانٹتے نہیں، کہیں اس کا پیشاب اوپر چڑھ کے اس کی نسیں اور مثانے اور دیگر اس کے لیے جو فزیکلی کوئی پرابلم نہ بنے. رحمان رب کے رحمت للعالمین نبی. یقین کیجئے صرف ایک روایت لے لوں نا تو امت کو جوڑنے کے لیے کافی ہے، مگر مانے کون، سمجھے کون؟ یہاں تو ماں ڈانٹ دیتی ہے، بچہ اگر قالین پہ کہیں پیشاب کر رہا ہے فرش پہ تو وہ ڈانٹ دیتی ہے، باپ جھڑک دیتا ہے. لا تزرموا علیہ بولا. سارا سین دیکھا گیا، اس نے پیشاب کیا ہے، اٹھائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے چٹوایا ہے، کیونکہ میں نے دنیا سے یہ کام کرواتے دیکھا گیا مخالفین سے. اگر وہ کسی کی مسجد میں گئے، میرا پہلا جو سبق تھا وہ ایک مسجد کے اندر مسجد کو دھلوانے کا بھی تھا. کوئی دوسرے مسلک کا بندہ آ گیا تھا، انہوں نے کھوئیاں ہوتی تھیں اس سے بوکے نکلوائے پانی کے اور کہا کہ 100 بوکا ڈالو اور اس کو دھو. وہ بیچارہ تھک گیا درمیان میں، بڑے ایک لمبا قصہ ہے لیکن خیر. میرے محبوب نے ساتھیوں کو کہا پانی لاؤ اور اس جگہ پہ بہا دو. اچھا اس نے اٹھ کے استنجا تو نہیں کیا، واش تو نہیں کیا، جیسا تھا اس نے ویسے اسی روٹین میں، اسی مسجد میں آپ نے اسے بٹھا لیا، پانی بہا دیا گیا، باقی سارے چپ ہیں. ہم جمعے میں اگر کوئی سوال آ جائے نا، جواب دے رہے ہوں تو ہم سے پہلے کئی دوست بول پڑتے ہیں، لے تینوں اس گل دا بھی نہیں پتا. سارے چپ ہیں. محبوب اسے کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے، یہ میرا گھر بھی نہیں، یہ تیرا گھر بھی نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ ان کاموں کے لیے نہیں بنا، یہ تو اللہ کی عبادات کے لیے، نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے، تلاوتوں کے لیے، نماز قیام رکوع سجود کے لیے. اچھا اس بندے کو پوری امید تھی کہ میں نہیں بچوں گا، واپس چلا گیا. اس نے قوم کو واقعہ سنایا. وہ کہنے لگے چل پھڑا مارنا ہے، یہ ہو سکتا ہے تو ایسے کرتا تو تیری جان بخشی ہو جائے. انہوں نے کیا ہوا ہے، میں نے کیا ہے، اور انہوں نے سامنے سے یہ رویہ دیا ہے، حکمت دانائی، جا کر کے دین کی دعوت نہیں دی، قوم کو یہ نہیں کہا کلمہ پڑھو. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. آپ کی اور میری دعوتیں پوری دنیا میں گفتار کی چل رہی ہیں، سارے ہی بول رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہر بندہ اپنی ویڈیو پھینک رہا ہے. کردار کہاں ہیں، مر گئے ہیں، کردار الٹ ہیں. وہ پورے کا پورا پنڈ تھا یا گاؤں تھا یا بستی تھی یا دیہات تھا، وہ سارے گھر اکٹھے ہو کے آئے کہ دیکھ کے تو آئے اتنی طاقت اور قوت اور ہیبتوں کا مالک، مرید اتنے رکھنے والا، یار اس نے اتنا حوصلہ کیا ہے، تجھے کہا ہی کچھ نہیں ہے، اپنوں سے دھلوایا ہے. آئے دیکھا ایک نے دو نے نہیں، پورے علاقے نے کلمہ پڑھا تھا. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہم مسجدیں تو بنا چکے ہیں، شب بھر میں بنا دیتے ہیں، مگر وہ مسجد نبوی کچی تھی، حکمت بڑی پکی تھی، دانائی بڑی. اسے کہتے ہیں دین کے علوم میں سے 4 بنیادیں. اور یہ میں نے دیکھی ہیں مدارس میں. مدارس کے خلاف جو پراپوگنڈا ہے، میں بھی اس کا حصہ تھا، کیونکہ ددیال ننیال
یارانہ علاقہ سوسائٹی بڑا اثر کرتی ہے، یہی سن رکھا تھا۔ اور الحمدللہ انہی مدارس میں رہ کر کے پی ایچ ڈی تک جانے کا، یونیورسٹیز کو ٹاپ کرنے کا، دکھاوے نمود نمائش کا نہیں، صرف اللہ کا شکر اور ان اداروں کا چہرہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جہاں کے بچے آپ کو دین میں بھی نظر آئیں گے، دنیا میں بھی نظر آئیں گے، مگر دنیاوی اداروں کے اکثر لوگ ہیں، کچھ چند ایک، لیکن زیادہ تر وہ وہی ہیں، آئے، محنت کی، کمایا، سچ جھوٹ حلال حرام کے امتیاز کے بغیر، الا من رحم ربی، جمع کیا، اولادیں بنائی، مر گئے، مٹی ہو گئے، اپنی فیملی تلک بس۔ بڑے سارے گھرانوں کو جانتا ہوں جن کا مطمع نظر کچھ اور نہیں ہے۔ قوم کی ذمہ داری کس نے نبھانی ہے؟ یقیناً این جی اوز میں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں سب سے بڑی این جی او، ساری مخالفتوں کے باوجود، جس کا کسی بجٹ میں ایک ٹکا نہیں رکھا جاتا، آج بھی الحمدللہ اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، اہل ایمان کی، جنہیں لوگ ہاتھوں کی میل کہتے ہیں نا، زکوٰۃ، میں انہیں ہاتھوں کی میل نہیں کہتا، یہ دل والا دے سکتا ہے، رب کی عطا ہوتی ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ چل رہے ہیں اور پوری ورلڈ میں چل رہے ہیں، اور سب سے بڑی این جی او ہے، ساری مخالفتوں کے، پراپوگنڈے کے، رکاوٹوں کے باوجود، قوانین، قواعد اور ضوابط کے باوجود، آپ کو ہر جگہ دنیا مانگتی نظر آئے گی۔ قربانی کی کھالیں کیا تھی جن کو ہم نے پھینکا، یہ لے کر کے وہ آپ کو، آپ کے بچوں کو بڑا ایک اچھا سوسائٹی میں ریٹرن دیتے ہیں، اور الحمدللہ یہاں سے نہیں، یورپ کے آخری کناروں سے لے کے مشرق کی فیجی کے جزیرے تلک کوئی جگہ ایسا نہیں کہ جہاں پہ مسجد اور مدرسہ اپنا کردار نہ نبھا رہا ہو۔ باقی تو سارے دنیا میں مست ہیں، مست زبردست ہیں، دنیا کے نشے لگے ہوئے ہیں، بھاگ دوڑ ہے، پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تین اور کسی نل کی، اگر کسی اور کی کوئی سوچ رہے ہیں تو آج بھی یہ ادارے ہیں۔ اس لیے دعوت ہے میری، تفصیلات اس پہ جاری رہیں گی۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے داخلے کھلتے رہتے ہیں، ہمارے داخلوں کا ایک اپنا سسٹم ہے، ہم الحمدللہ شعبان میں کلاسز مکمل کرتے ہیں، پورا رمضان بچوں کو ریلیکس کرتے ہیں کہ جائیے والدین میں رہیے، عزیز و اقارب میں رہیے، روزے رکھیے، عبادات میں رہیے، شوال کی 10 تلک تیار ہو کے آ جائیے، ہم آپ کو مرحبا کہیں گے، ویلکم کریں گے۔ اور الحمدللہ ہاسٹل بھی حتی الامکان فری، کھانا فری، لباس، طعام، قیام کے معاملات تلک کوئی ٹیوشن فیس نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، کسی نے رکھی بھی ہے تو سرسری سی، واجباتی سی۔ سر جی ایک سمیسٹر کے غریب سے غریب بندہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ لاکھوں دیتا ہے، جہاں سے مرضی اکٹھے کر کے دے، اسے بچے پڑھانے ہیں۔ ایک باپ ہے، 6 بیٹیاں ہیں، گھر میں دال روٹی نہیں ہے، سردیوں میں ایک گھر گئے، 6 بچیاں اور ایک چارپائی کے اوپر ماں کے ساتھ چپک کے، ان کے اوپر ایک رضائی بھی پوری نہیں تھی، مگر پتہ کیا کہ وہ بچوں کو اچھے اداروں میں پڑھا رہا ہے۔ اور جہاں یہ سب آپ کو فری میں ملتا ہے، دین اور دنیا دونوں ملتی ہیں۔ میں نے ان بچیوں کو جن کو میں نے صحیح بخاری پڑھائی، الحمدللہ دنیا میں بھی آگے گئے، نکالا، ایم فل بھی کیے، پی ایچ ڈی بھی کیے، سرکاری جابز بھی ہیں، دین کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ باقی اپنی اپنی سمجھ ہے، آپ کو جو لگتا ہے، جو بتایا جاتا ہے، میڈیا، سوشل میڈیا، اس کی خبریں، اس کی باتیں زہر ہوتی ہیں، بھلے جھوٹی روایت سے ہی یا جیسی بھی صحیح۔ وہ جو گٹھڑی باندھ کے نکلی تھی مکے سے، جو آپ نے اکثر سن رکھا ہے، تو وہ جادو سے ہی ڈری تھی نا، کہ کہیں جادوگر نہ مل جائے، میرے پہ جادو کا اثر نہ ہو جائے۔ وہ جو کان میں روئی ٹھونس کے آیا تھا حکیم کہ مجھے جو ہے ان کی باتوں میں نہیں آنا، اور یہ خطبہ جو ہم ہر جمعے ہر عید میں پڑھتے ہیں، ان الحمد للہ نحمدہ، اس کے پہلے بول سن کے اس نے خود روئی نکالی تھی اور دل پہ ضرب لگی تھی، اور کہا تھا ایک دفعہ پھر
کہتے ہیں نا کلفی مزہ نہ دے تو پیسے واپس کلفی بوئوں باہر. سر جی مزہ دیا ان لفظوں نے, الفاظ نے, کلام نے. کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, اس سے پہلے نہیں سنا گیا. ایک بار پھر مکے والے تماشا دیکھ رہے تھے, کہیں حکیم گیا جڑا بڑا بنتا سی نا کہ میں اس کو اپنا کر کے آؤں گا, اس کا نہیں بنوں گا, وہ گیا اور اس کا دل گیا. اور آخر میں کہتا ہے حضور ہاتھ آگے بڑھائیے, بیعت لیجئے, دل لیجئے. یہ دل آپ کا ہوا. یہ ہے مدارس. بہرحال اختصار سے باقی چند جو منٹ ہیں ان میں جو کہنا چاہوں گا کہ میں نے مدارس میں دنیا کے سارے علوم دیکھے. جغرافیے کا, معاشرتی علوم جن کو ہم سوشل سٹڈیز کہتے ہیں, آفاق کا, حیاتیات, طبیات, یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جو دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے الحمدللہ میں نے مدارس میں ہی پڑھا ہے. میٹرک تک ریگولر ہوں, اس کے بعد آیا ہوں, اور الحمدللہ کوئی شبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آگے جا کے بڑھ کے نہیں دیکھا اور مدارس والے رکاوٹ نہیں بنے. میں تذکرہ کروں گا جامع سلفیہ کا, وزٹ کیجیے, آئیے دیکھیے. دارالقرآن کا وزٹ کیجیے, آئیے دیکھیے. اس جیسے سینکڑوں ادارے, لیکن آپ نے دور دور سے دیواروں کو دیکھ کے ڈر گئے کہ یہ ٹوپی والے طالب علم آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا, اڑ جائیں گے, اڑا دیے جائیں گے. دہشت ہے, خوف ہے جی پھیلائی گئی ہے. اور ڈاکو نے کہا ہے ڈاکو, اور چور نے کہا ہے چور. حقیقت کیا ہے؟ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو, کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے, تو خوش ہو کے رہ گئی یا ساحل کی جھاگ پر. آپ دنیا پڑھائیں بچوں کو, میں اس کا انکاری بھی نہیں, اور وہ ضروری ہے, لیکن بچوں کو 24 گھنٹوں میں آدھا ٹائم تو آخرت کے لیے دیں. ایک آنکھ میں سرما ڈالا ہو نا, دوسری کو چھوڑا ہو تو لوگ بات کرتے ہیں. ایک میں کجلا لگا اور دوسری کجلے کی دھار کے بغیر ہو, لوگ باتیں کرتے ہیں. ایک پاؤں میں جوتا ہو دوسرے میں نہ ہو, لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں. ایک بازو ڈالا ہوا ہو قمیض کا, دوسرا ننگا رکھا ہو, لوگ اشارے کریں گے. لیکن دنیا دار کو کوئی نہیں کہتا. ویسے وہ کوئی کرے تو لوگ کہیں گے پاگل ہی ہوئے, پنجابی میں پیور جملہ کہیں گے. ایسے کوئی نہیں کہتا. سارے 99 گاڑیاں جس طرف بھاگ رہی ہیں وہ صرف دنیا داری ہے, صرف مادہ ہے. جس نے قبر تلک رہ جانا ہے, واپس لوٹ آنا ہے, تو اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ آئیں. یہ نہیں کہ مدارس میں دنیا داری نہیں ہے, بڑی کمال کی ہے, لاجواب ہے. سارے علوم ہیں, مہارتیں ہیں. آپ اپنے بچے کو کسی بھی شعبے میں ایکسپرٹ بنائیں, اسپیشلائزیشن کی طرف لے کے جائیں. ساتھ اتھے قرآن مجید, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, حکمت, حدیث سکھائیں, پڑھائیں. آپ اپنا کلینک کریں, زبردست کریں, اس میں سے 1 گھنٹہ دے دیں اسے, اپنی آخرت کو دے دیں 1 گھنٹہ. میں اس مثال کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں. کسی مریض نے اسی شہر کے ایک ڈاکٹر کو بچہ لے کے گیا, تو کوئی بات ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ بچے کو تو ضائع کر کے لے آیا. وہ ذرا سادہ بندہ تھا, اس نے کہا جی میں نے یہ تو نہیں پتا میں ضائع کیتا ہے, آپ کو مجھے حوصلہ شکنی کی طرف نہیں لے کے جانے چاہیے تھا. ڈاکٹر تھا, مجھے حوصلہ دیتے. وہ ضد میں آ کہنے لگے جی تو سارا کچھ ختم ہو جاتا, تو ساڈے کو لے کے آ جاندے, چل آ جا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے فیس دی ہوئی ہے, آپ کو میری بات سننی ہوگی. ڈاکٹر لہجہ بدلا, باہر نکلنے لگا تو دروازہ کھول کے بند کرتے ہوئے پھر ایک دفعہ کہا بائی دا وے, میں نے اپنے بچے کو ضائع نہیں کیا, میں نے اسے دین بھی دیا ہے, دنیا بھی دی ہے. میں پہلے مر گیا تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے, یہ پہلے مر گیا, میں پیچھے رہ گیا تو یہ میرے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے. بھائی دا بھائی آپ نے بچوں کے لیے اس کلینک کے علاوہ, ہاسپٹل کے علاوہ کیا کیا ہے؟ میں نے تو اسے دنیا بھی پڑھائی ہے, دین بھی پڑھایا. وہ کہہ کے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب کا فون مجھے آیا, یار میں قرآن پڑھنا تیرے کو. میں نے کہا جی میرے پاس تو نہیں وقت ہوتا, میں کوئی متبادل بندوبست کر دیتا ہوں. چھوٹے بھائی کو بھیجا, ماشاءاللہ قرآن مجید بھی پڑھا, ترجمہ بھی کیا, حفظ بھی کیا, صحیح بخاری بھی پڑھی. آج وہ خود دروس بھی دیتے ہیں, جمعے بھی پڑھا لیتے ہیں. تو دنیا داری رکاوٹ نہیں ہے, انجینئرنگ رکاوٹ نہیں ہے. ہم شادیوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, مجلسوں کے لیے نکالتے ہیں, میٹنگز کے لیے نکالتے ہیں, ذاتیات کے لیے نکالتے ہیں. وہ شمالی علاقوں پہ جانے کے لیے, بیرون ملک دوروں کے لیے بھی تو وقت نکل آتے ہیں. جب مر گئے تو پھر بھی تو نکلنا ہے, تو پہلے وقت نکال لیجئے. دعوت ہے اپنے بچوں کو جہاں دنیا میں وہاں دین میں بھی, اور کریم لے کے آئیے. یقین کیجئے رب کریم آپ کا قرض نہیں رکھے گا, کبھی بھی آپ کا قرض نہیں رکھا جائے گا.
یہ جو ہے نا کمزور کمزور ابھی آپ دیتے ہیں اور ہم ماشاءاللہ جیسے ریٹرن کر کے دیتے ہیں، یہ دنیا جانتی ہے. دنیا ہمیں آخری حصے کا وہ بچہ دیتا ہے جو بالکل کہتے ہیں جی عقلوں پیدل نو مدرسے پا دو، ہم اسے قوم کا لیڈر اور امام بنا کے مصلی پہ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ مدارس کا داخلہ شوال میں کھلتا ہے. 10 شوال سے پہلے پہلے تیاری رکھیے، پڑھائیے. الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھایا. بیچ میں سے جب دنیا مذاق کر رہی تھی تُسی 5ویں 8ویں چٹا آتا ہے، ہم نے مدارس میں بھیجا. 3 سال میں الحمدللہ حفظ کر کے باقی بچوں سے پھر آگے ہیں. جو ان کے کلاس فیلوز ہیں ان سے پھر آگے ہیں. باقی بھی ان کی دنیاوی تعلیم چل رہی ہے، دین بھی آگے ہے. تو آئیے اس خیر کا حصہ بنیے جو آپ کے بچوں کی خیر خواہی ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. وما توفیق اللہ.